السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہنستے مسکراتے اور خوشیاں بکھیرتے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ود حفصہ، اور آج چونکہ مجھے چھٹی تھی اور میں آج اپنے گھر کی کروں گی ڈیپ کلیننگ، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، اور ساتھ میں ہم بہت مزے کی باتیں بھی کریں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ بہت تھکے سے، الجھے سے، پریشانیوں میں گھڑے ہوئے ہیں نا، بہت زیادہ ٹینشنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہوا ہے، اور آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اور آپ ذہنی طور پہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں ان سب کا سلیوشن۔ آئی نو سب لڑکیاں میری بات سے اتفاق ضرور کریں گی۔ جتنا مرضی پریشان رہ لو، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہوگا ہے، جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا ہے۔ ہاں، ہم اپنی قسمت کو بدل ضرور سکتی ہیں، اور کس کے ساتھ؟ وہ ہے صرف دعاؤں کے ساتھ۔ تو ان الجھنوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، آپ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور اپنے لیے دعا مانگیں۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی ٹرکس کی طرف، جو کرنے سے آپ بہت اچھا محسوس کریں گی۔ تو آئیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جتنی مرضی ٹینشنیں لے لو، جو مرضی کر لو، یار اپنی خوبصورتی کا خیال تو رکھا کرو نا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جتنے مرضی کام کر لو، آپ جتنا مرضی گھر کو صاف ستھرا رکھ لو، صاف ستھرا رکھنا اچھی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پہ ریلیکس ہوں گے تو ہم ہر کام بآسانی کر سکیں گے، لیکن جب ہمارا دماغ ہی ریلیکس نہیں ہوگا، ہم ذہنی طور پہ ڈپریشن میں ہوں گے، تو ہم کسی کام کو بھی آسانی سے نہیں کر سکیں گے، ہمارا کاموں میں دل نہیں لگے گا، ہم ہر ٹائم جو ہے نا تھکے سے محسوس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کرو کہ خود کو خوش رکھو، دوسروں کو خوش کرنے کی بجائے آپ خود کو خوش رکھو۔ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، اپنا ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ اچھا رکھیں۔ اگر آپ زیادہ کاسٹلی ڈائٹ پلان نہیں لے سکتی نا، تو آپ نارمل ڈائٹ پلان سے بھی ذہنی سکون حاصل کر سکتی ہیں۔ ذہنی سکون مینز، یہ میرے کہنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا، نہیں، لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ جو ہے نا اگر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں نا، تو آپ کی جو تھکاوٹ ہے، آپ تھکے سے محسوس کریں گے، آپ بالکل بھی ایسا فیل نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو صرف ہم نے کاموں میں نہیں لگانا، ہم نے خود کو انرجی بھی دینی ہے۔ ہر پرسن کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں زیادہ کچھ نہیں نا تو صبح ٹائم 3 کھجوریں اور ساتھ میں 1 گلاس دودھ کا تو پی سکتا ہے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا نا، تو اپنی ڈائٹ میں آپ 2 بنانا ایڈ کر لیں، ناشتے کے بعد 2 بنانا لے لیں، یا کسی بھی طریقے صبح اگر ارلی مارننگ ناشتہ کر رہے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ارلی مارننگ ناشتہ کرنے کے بعد آپ کوئی 10 بجے 2 بنانا لے لیں، اپنے کام شام کریں گھر کے، پھر صفائی ستھرائی کریں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کوئی ڈرنک وغیرہ لے لیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ گھر کے بنے ہوئے جو ہے نا ڈرنک یوز کریں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو کبھی مت بھولیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنا خیال کریں گے نا تو ہی آپ اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا خیال رکھ سکیں گی۔ جب مین پرسن آپ ہیں گھر میں، جب آپ کا خیال نہیں ہوگا اپنی طرف، تو کوئی دوسرا بھی آپ کا خیال نہیں کرے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ مت بھولو کہ آپ عورت ہو، آپ سجنا سنورنا عورتوں کا ہی کام ہے۔ کبھی تو خود کو خود کے لیے سنوارو۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا گھر سے باہر جانے لگے ہیں، کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، چلو بال بھی بنا ہی لیتے ہیں، لائٹ سی کوئی کریم لگا لیتے ہیں، یار وہ فلاں مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ یہ سب سوچیں بعد میں آتی ہیں، پہلے آپ نے خود کو دیکھنا ہے۔ کبھی 5 منٹ جو ہے نا آپ میرر کے سامنے کھڑے ہو، خود کو دیکھو کہ کیا تھے آپ اور کیا بن گئے ہو۔ یار لڑکیاں سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ نا اپنا خیال بھی رکھتی ہیں، جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی خود کو دوسروں کے سہاروں پہ مت چھوڑو، اپنے لیے خود آسانیاں پیدا کرو، اپنے اللہ سے آسانیاں مانگو، تو تم دیکھو گی کہ تم اگر بہتر مانگ رہی ہو نا اللہ سے، تو اللہ تمہیں بہترین عطا کرے گا۔ تو اس سب کے ساتھ ساتھ آپ ایسا کرو کہ اپنے لیے گھر کے کاموں سے 1 گھنٹہ ٹائم نکالو، اپنی سکن کیئر کا خیال کرو، کبھی کوئی فیس پیک بنا کے اپنے فیس پہ لگاؤ، تو کبھی اپنے بالوں کی کیئر کرو، اور کبھی اپنے لیے خود کو سنوارو۔
زیادہ نہیں تو اپنے سمپل سے بال بناؤ ڈیلی روٹین میں، اپنی فیس پہ لائٹ سا کوئی موئسچرائزر لگاؤ، کوئی ڈے کریم لگا کے لائٹ سا بلشن کرو، لائٹ سا کاجل لگاؤ، تو دیکھنا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت لگیں گی۔ دیکھو ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ نے سب کو ہی بہت خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ تم اس آسانیوں کو پا کے تو دیکھو، اپنے لیے آسانیوں کو بناؤ، خود آسان کرو ہر کام کو۔ لائٹ سا ہیئر سٹائل، لائٹ سا بلشن، لائٹ سا کاجل اور لائٹ سی لپسٹک کے بعد دیکھنا تم کتنی فریش محسوس کرو گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے باہر جاتے ہوئے ہی یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اکثر یہی کرتے ہیں ہم کہ جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو کپڑے چینج کر لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو ہم فیس پہ کچھ لگا لیتے ہیں۔ پیاری یہ سب کچھ باہر دکھانے کے لیے نہیں ہے، خود کے لیے جیو، خود کو دیکھو۔ کبھی خود کا ہار سنگار کر کے خود کو مرر میں دیکھو، آپ بہت پیاری ہو اور آپ بہت پیاری لگ سکتی ہو۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کی طرف، جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے فیس کی کیئر کرو، اپنے بالوں کی کیئر کرو، وہاں ہمارے ہاتھ بھی بہت ضروری ہیں۔ اور اپنے فیس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پیروں کو تو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر جتنے زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، جتنے زیادہ اچھی لگیں گے نا، آپ کی پرسنالٹی اتنی زیادہ اچھی لگے گی۔ ہاتھوں پیروں کی جو کیئر ہے نا، یہ تو سو امپورٹنٹ ہے، اس کو تو کبھی بھی نہیں بھولنا آپ نے۔ آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی نا، تو آپ کوئی موئسچرائزر لے لیں۔ برتن واش کرنے سے پہلے آپ نارمل جو ہے نا کوئی مساج کریم، کوئی موئسچرائزر کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ اچھے سے مساج کر لیں، اور مساج کرنے کے بعد آپ نے واش نہیں کرنا، آپ نے اسی طرح ہی جو ہے نا برتن واش کرنے لگ جانا ہے۔ پھر جب آپ برتن واش کرنے کے بعد اپنے ہینڈ کو واش کرو گے نا ہینڈ واش سے، تو پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے ہینڈ کتنے جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین لگیں گے، اور وہ سافٹ بھی رہیں گے۔ برتن دھونے کی وجہ سے یہ جو ہاتھوں میں کھردرا پن آ جاتا ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا پھر۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ جب آپ گھر میں فری بیٹھتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کام کرنے کے بعد بندہ تھوڑا ٹائم تو فری بیٹھتا ہے، یا جب آپ کبھی کوئی بکس وغیرہ پڑھنے بیٹھتی ہیں، یا کوئی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتی ہیں کہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی مووی دیکھ لیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنے ہاتھوں پہ کوئی اسکرب اس طرح کا گھر پہ بنا کے رکھیں، یا کوئی جو ہے نا، میں تو اکثر کیا کرتی ہوں، میں نے تو مساج کریم اور اسکرب اور کلینزر، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ میں نے مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ بھی ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے رکھ سکتی ہیں، اور جب کوئی بیٹھی ہیں تو آپ جو ہے نا پہلے ایک ہاتھ پہ مساج کریں، پھر دوسرے پہ کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی 15-20 منٹ ہاتھوں پہ مساج کرنے کے بعد آپ اپنے پاؤں پہ بھی ایسی مساج کر سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ چلو یہ ہو گیا کہ آپ نے ذرا سانس لے لیا کاموں سے فری ہو کے، ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، اور اپنے ہاتھوں پاؤں کی کیئر بھی ہو گئی۔ اگر آپ ڈیلی بیس پہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے سے کام کریں گی نا اپنی اسکن کیئر روٹین کے لیے، تو یقین مانیں آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پہلے سے نیٹ اینڈ کلین ہے اور رف بھی نہیں ہے۔ کبھی سارے کاموں سے فری ہو کے آپ خود کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالو۔ اگر آپ چائے پسند کرتے ہو تو اپنے لیے ایک کپ چائے بناؤ، کسی اچھی سی جگہ پہ جو آپ کو اپنے گھر میں بہت زیادہ پسند ہو، کبھی وہاں پہ بیٹھو، خود کو سوچو، کبھی خود سے باتیں کرو۔ خود سے باتیں کرنا غلط نہیں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ خود سے باتیں کرنے والا انسان جو ہے نا وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، اس کو کسی دوسرے کی جو ہے نا ضرورت نہیں پڑتی۔ کس لیے ضرورت نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ وہ جو دوسروں سے اس سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اگر وہ خود کے ساتھ ڈسکس کر لینا، تو یقین مانیں یہ جو ہم کسی کے ساتھ باتیں شیئر کرنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کسی کو بتا نہ دیں، یا بتانے کے بعد جو ہمارے گھروں میں ایشوز بنتے ہیں تو وہ بھی بننا ختم ہو جائیں گے۔ تو جناب یہاں میں اپنے گھر کی ساری کلیننگ کرنے کے بعد آج میں بنا رہی تھی چنا پلاؤ، اور جس میں نے کباب بھی ایڈ کرنے تھے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ آج اس لون میں یہ چھٹیاں کرنا سیکھ رہے تھے، اور میں جا کے ان کو بھی بتا رہی تھی کہ آپ نے کس طرح چھٹیاں کرنی ہیں۔ وہ 2-3 دن سے کر رہے تھے لیکن ان کی مسٹیکس بھی آ رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی جاتی ہوں، اور ساتھ میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں۔ تو جناب آج میں آپ کے ساتھ چنا پلاؤ کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اور آپ سب لوگ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ تو یہاں جناب پیاز کو براؤن کر کے اس میں ادرک لہسن سارا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کی بنائی کی، اور بنائی کرنے کے بعد میں نے جو بوائل کر کے چنے رکھے تھے تو وہ میں نے چنے بھی اس میں ڈال دیے تھے۔ اور ایک چھوٹی سی ٹپ کہ جس پانی میں ہم چنوں کو بوائل کرتے ہیں نا، وہ اس پانی کو پھینکا نہ کریں،
آپ اگر وہی پانی جو ہے نا وہ آپ رائس کے اندر ڈالیں گے، چاولوں کے اندر پانی ڈالیں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے پانی تو ڈالنا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر 1 گلاس چاول ہے تو ہم اس میں کچھ لوگ 2 گلاس پانی ڈالتے ہیں، کچھ 1.5 گلاس ڈالتی ہیں. کیوں؟ وہ چاولوں کے حساب سے ہوتا ہے. تو وہ پانی جو آپ نے باہر سے ڈالنا ہے وہ آپ یہ چنے کا جو بوائل ہوا پانی ہے آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس سے آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. تو کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نے بنائی کچی لسی اور پی، اور یہاں میرا پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے. میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں آپ سب کو اب نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ.